السلام علیکم ویورز، جانیے اس ویڈیو میں سردیوں میں گڑ کا استعمال اور اس کے فوائد۔ موسم سرما میں کچھ ایسی غذائیں موجود ہوتی ہیں جن کا استعمال ٹھنڈ کو بھگانے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ ایسی غذاؤں کے استعمال سے سردیوں میں ہونے والی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق سردیوں میں جہاں بہت سی مزیدار رنگ برنگی موسمی سبزیوں اور پھلوں کا استعمال بڑھ جاتا ہے، وہیں یہ موسم گنے کے رس سے بنے گڑ کھانے کا بھی ہوتا ہے۔ گڑ تاثیر میں گرم اور افادیت میں بہترین غذا کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ گڑ کے ساتھ اگر کالے چنے ملا کر کھائے جائیں تو مجموعی صحت پر ان کے بے شمار فوائد بڑھ جاتے ہیں۔ غذائی ماہرین کے مطابق گڑ پروسیسڈ سفید چینی کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ بہترین میٹھا ہے۔ ٹھنڈ کی وجہ سے اگر کان میں درد ہو رہا ہو تو گڑ میں تھوڑا دیسی گھی ڈال کر کھائیں، جس سے فوری راحت ملے گی۔ گڑ وٹامن سی کا ایک اچھا ذریعہ ہے جو ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ اس میں کیروٹین، نیکوٹین اور وٹامن اے بھی موجود ہے۔ گڑ کا استعمال وزن میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ جو لوگ موٹاپے سے پریشان ہیں ان کو چاہیے کہ چینی کی جگہ گڑ کا استعمال شروع کر دیں۔ گڑ میں کیلشیم اور فاسفورس پایا جاتا ہے جو کہ ہماری ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ کھانسی میں گڑ کی چائے بنا کر پئیں، جس سے کھانسی بہت جلد دور ہو جائے گی۔ گڑ خون کو صاف کرتا ہے، جس سے رنگ بھی صاف شفاف ہوتا ہے۔ جسم پر پڑ جانے والے نشانات کو ختم کرنے میں بے حد مفید ہے۔ یادداشت اور جگر کی کارکردگی بھی بہتر بناتا ہے۔ گڑ کا استعمال ورم اور سوجن سے نجات دلاتا ہے۔ گڑ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے، سر درد کو بھگاتا ہے، خون کی کمی کو دور کرتا ہے، تھکاوٹ کا خاتمہ کرتا ہے، دمے جیسی بیماری میں مددگار ثابت ہوتا ہے، برونکائٹس جیسی بیماری میں مدد کرتا ہے۔ سردیوں میں گڑ کھانے کے بے شمار فائدے ہیں جن میں درج ذیل موجود ہیں۔ گڑ میں پوٹاشیم، آئرن، کیلشیم اور دیگر منرلز پائے جاتے ہیں جو کہ ہماری مشکلات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ گڑ نہ صرف بیماریوں بلکہ بہت سارے انفیکشن سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ گڑ گنے کے رس کو ابال کر تیار کیا جاتا ہے اور یہ چینی کے مقابلے میں کم ریفائن ہوتا ہے، اور ریفائن ہونے کے بعد گڑ اپنے اندر ان گنت فائدے رکھتا ہے۔ گڑ کا کالے تلوں کے ساتھ استعمال۔ سردیوں میں گڑ اور کالے تلوں کو ملا کر ان کے لڈو بنا لیں اور پوری سردیوں میں ان لڈو کی لذت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ان دونوں کے غذائی فائدے جسم میں قوت مدافعت کو بڑھانے میں بے حد مدد کرتے ہیں۔ ہچکی کو روکنے کے لیے گڑ کو ایک بہترین ٹونک سمجھا جاتا ہے۔ ہچکی کو روکنے کے لیے گڑ کو اس طرح استعمال کریں کہ یہ ہچکی کو روکنے میں جلد ہی فائدہ مند ثابت ہو۔ ایک چمچ گڑ کو خشک کر کے پیس لیں اور پھر اس میں پسی ہوئی سونڈ ملا کر رکھ لیں۔ اس مکسچر کو سونگھنے سے ہچکی کے مسئلے سے بآسانی سے بچا جا سکتا ہے۔ گڑ کھانے سے جسم کے اندر گلوکوز کی سطح پر زیادہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس لیے کھانے کے بعد ایک چٹکی گڑ کھانا بھی اس بیماری میں مبتلا افراد کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کو میٹھی چیزیں کھانے کا زیادہ دل چاہتا ہے، مگر شوگر کے مریضوں کو چینی استعمال کرنے سے سختی سے منع کیا جاتا ہے۔ چینی کا استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے ایک خطرہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ شوگر کے مریضوں میں انسولین کی مقدار کو بڑھاتا ہے۔ ایسے میں گڑ کا استعمال شوگر کے مریضوں میں نہ صرف میٹھا کھانے کی چاہت کم کر دیتا ہے بلکہ اس کے استعمال سے کئی مفید فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ بھنے کالے چنوں کے ساتھ گڑ کا استعمال۔ غذائی ماہرین کے مطابق بھنے ہوئے کالے چنے جہاں انسانی صحت کے لیے بے شمار فوائد کے حامل ہیں، وہیں ان کا استعمال سردیوں کے موسم میں بآسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق گڑ اور چنوں کو ملا کر استعمال کرنے سے پیٹ سے جڑے بہت سے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ دونوں غذائیں سردی کی شدت کو کم کرنے اور جسم میں حرارت بڑھانے میں بھی معاون کردار ادا کرتی ہیں۔ سردیوں میں جو لوگ ڈائٹ پلان کو فالو کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ ایک وقت کا کھانا ترک کر کے اس کی جگہ
کالے چنوں اور گڑ کا استعمال کریں اور اپنی روٹین کی غذا میں اسے شامل کر لیں۔ گڑ ہاضمے کے نظام کو مضبوط بناتا ہے۔ اس کے باقاعدہ استعمال سے گیس، بدہضمی اور تیزابیت جیسی بیماریوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ یہ جسم کے ہاضمے کے ایک ایجنٹ کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ گڑ قبض کو بھی دور کرتا ہے۔ جن لوگوں کو قبض کی بیماری ہو انہیں گڑ کا استعمال باقاعدگی سے کرنا چاہیے۔ خالص گھی کے ساتھ گڑ کا استعمال قبض کے مسئلے سے نجات دلاتا ہے۔ کھانے کے بعد 1 چمچ گڑ اور خالص گھی کھانے سے ہمارا نظام انہضام بہتر طریقے سے کام کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ قبض سے بھی نجات ملتی رہے گی۔ رات کو سونے سے پہلے گڑ کھانا مفید ہے۔ رات کو سونے سے پہلے گڑ کھانا انسان کا مدافعتی نظام مضبوط بناتا ہے۔ اگر رات کو سونے سے پہلے گڑ کو دودھ کے ساتھ پیا جائے تو نیند اچھی آئے گی۔ کام میں زیادتی کے باعث لوگوں میں نیند نہ آنا بھی ایک بیماری کی شکل اختیار کر چکی ہے، جو کہ صحت کے لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ اچھی زندگی کے لیے اچھی صحت کا ہونا بہت ضروری ہے، جس میں نیند کا کردار بہت اہم ہے۔ نیند پوری ہونے کی وجہ سے انسان دوبارہ اپنے سارے کام بآسانی سر انجام دے سکتا ہے۔ جن لوگوں کو نیند سے متعلق مسائل ہیں ان کو چاہیے کہ رات کو گڑ کھا کر سوئیں۔ اس سے معدہ سکون میں رہے گا اور نیند بھی پوری ہو جائے گی۔ گڑ جسم کے اعضاء کے لیے کلینک ایجنٹ سمجھا جاتا ہے۔ گڑ پھیپھڑوں، معدے، آنتوں، گلے اور سانس کی نالی کی صفائی کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے۔ روزانہ باہر جانے اور فضائی آلودگی میں سانس لینے کی وجہ سے سانس کے متعلق بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ سانس کے ان مسائل پر قابو پانے کے لیے روزانہ تھوڑا سا گڑ کھا لینا صحت کے لیے معاون ہے۔ جسم میں اندرونی سوزش کے نتیجے میں جلن کی کیفیات جنم لیتی ہیں، جو کسی بھی انسان میں تناؤ اور بے چینی کا سبب بن سکتی ہیں۔ سردیوں میں جسم کو گرم رکھنے کے لیے جسم کے اندرونی حصے پر انحصار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جسم کو ضروری گرماہٹ دینے والی غذا پر ضرور انحصار کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ تل کے لڈو جسم کی اندرونی سوزش کو دور کرنے والی غذاؤں میں سر فہرست ہے۔ اس میٹھی غذا کا استعمال آپ کو سوزش سے بچا کر سرد موسم سے بھی تحفظ دے گا۔ ہڈیاں جسم کے تمام اعضاء کی حفاظت میں مدد کرتی ہیں۔ یہ جسم کی ساخت کو مضبوط رکھتی ہیں۔ اگر ہڈیاں مضبوط ہوں گی تو دیگر اعضاء کی حفاظت کے ساتھ ساتھ جسم کے کئی افعال کی انجام دہی میں مشکل پیش آئے گی اور آپ کھل کر زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو سکیں گے۔ گڑ ہڈیوں کی سوزش کو کم کرتا ہے۔ آرتھرائٹس یا گھٹنے کے درد اور سوزش میں مبتلا افراد 5 گرام گڑ اور 5 گرام ادرک کا پاؤڈر استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے نہ صرف گھٹنے کے درد سے نجات ملے گی بلکہ ہڈیوں میں پڑ جانے والی سوزش سے بھی نجات مل جائے گی۔ وہ تمام طلبہ جن کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کو سبق جلدی یاد نہیں ہوتا، وہ صبح و شام گڑ کا حلوہ کھایا کریں۔ اس حلوے کے استعمال سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے اور یادداشت بڑھ جاتی ہے۔ طلبہ کو پڑھائی میں بہت دماغ لگانا پڑتا ہے، اس لیے انہیں سب سے پہلے اپنی خوراک کو ٹھیک رکھنا چاہیے۔ دماغ کے لیے گڑ کا استعمال بہترین ہے اگر اس میں دماغ تیز کرنے والی دوسری چند اشیاء بھی شامل کی جائیں، جیسا کہ گڑ میں بادام، سونف، الائچی وغیرہ ڈال کر پھر اس میں دیسی گھی ڈال کر اس کا سفوف بنا کر بچوں کو لازمی دیں۔ اس سے ان کا حافظہ تیز ہو جائے گا۔ ہلدی کے ساتھ گڑ کو کھانا ہمارے جسم کی قوت مدافعت کے لیے ایک نعمت ہے۔ یہ امیون سسٹم کو طاقتور بناتا ہے۔ یہ جسم کو وائرل بیماریوں سے لڑنے کی بھی طاقت دیتا ہے۔ یہ نہ صرف بچوں کے لیے مفید ہے بلکہ بڑے بوڑھے بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ گڑ میں جو فولاد پایا جاتا ہے وہ انیمیا کا بہترین علاج ہے۔ یہ خون میں ہیموگلوبن کی مقدار کو بڑھاتا ہے۔ انیمیا کے شکار افراد میں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ ایسے مریضوں کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ گڑ کھانے سے سانس میں ہونے والے تمام مسائل سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ ذہنی دباؤ کی وجہ سے جو آدھے سر کا درد رہتا ہے، جس کو درد شقیقہ بھی کہتے ہیں، اس بیماری کے لیے رات کو سوتے وقت 12 گرام گڑ
6 گرام دیسی گھی میں ملا کر چند دن کے لیے کھائیں۔ سر کا درد بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ سردی کے موسم میں نزلہ ہونے کی صورت میں گڑ کا استعمال ایک بہترین آپشن ہے۔ سردی کے موسم میں ٹھنڈی ہواؤں اور کھانے پینے میں بے احتیاطی برتنے کی وجہ سے نزلہ ہو جاتا ہے اور یہ نزلہ مستقل رہنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے سر میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے میں گڑ اور بھنا ہوا ادرک گرم پانی کے ساتھ سونے سے پہلے استعمال کرنے سے دائمی نزلہ و زکام اور درد میں افاقہ ہوگا۔ سردی میں خشک یا بلغم والی کھانسی ایک عام مگر تکلیف دہ مسئلہ ہے، لیکن گڑ کا استعمال کر کے اس مسئلے سے فوری ریلیف مل سکتا ہے۔ پرانی کھانسی کے لیے 10 گرام سرسوں کے تیل میں 10 گرام گڑ ڈال کر صبح و شام اس کا 1 چمچ لینے سے پرانی کھانسی سے نجات مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ صبح شام 1 چمچ صرف گڑ کا سفوف کھا لینے سے بھی پرانی کھانسی سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کسی مریض کا ملیریا بخار نہ اتر رہا ہو تو اسے کالا زیرہ اور گڑ کا سفوف بنا کر پلانے سے بخار سے نجات مل سکتی ہے۔ ادرک اور گڑ کا استعمال کرنے سے پرانی کھانسی یا بخار ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بخار یا کسی بیماری سے فوری نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ادرک کا پاؤڈر گڑ کے ساتھ ملانا بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ صحت کی بحالی کو تیز کرتا ہے۔ گڑ کا مونگ پھلی کے ساتھ امتزاج نہ صرف ذائقے میں بہترین ہے بلکہ جسم میں طاقت بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ بھوک کو دور کرنے میں مفید ہے۔ اس سے موٹاپے کو قابو میں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ موٹاپا بلا وجہ لگنے والی بھوک سے پیدا ہونے والی ایک بیماری ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔